جی بھائی صاحب السلام علیکم، بات کریں۔ السلام علیکم، میں پاکستان اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی نام ہے جی۔ علی بھائی، کیا حکم ہے علی صاحب؟ جی میں نے آپ سے نوربخشیہ عقائد کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کس کے متعلق؟ نوربخشیہ۔ نور بخشیہ کے متعلق آج سوال جواب نہیں ہے بھائی۔ آج موضوع ہے ہمارا کیا ہے؟ موضوع ہے ہمارا تقلید۔ السلام علیکم، بات کریں بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے عزیز، حکم کریں، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا حال چال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، میں علی بات کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے۔ جی علی بھائی۔ میرا یہ تقلید کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ یہ اجتہاد اور تقلید کا جو یہ نیٹ ورک ہے یا یہ جو انوینشن ہے، اس کو جو عوام کے اندر اس جال کو بچھایا گیا ہے، ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، بات کریں۔ تو اس کے جو ظاہر ہے اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے یا وہ جو ان پڑھ جاہل عوام ہے اس کو دین سمجھانے کے لیے، اس کے ظاہر سے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انوینشن کی گئی ہے، اور وہ صحیح ہے یا غلط وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ انوینشن امپلیمنٹ کی گئی ہے، یہ اس کے ظاہر سے لگتا ہے کہ آسانی فراہم کرنے کے لیے، لیکن کیا اس کا کوئی باطنی اہداف بھی ہیں؟ یہ نیٹ ورک کیوں تو بچھایا گیا ہے؟ یہ نیٹ یہ ورک اسی جزا لیے ہے کہ بھائی آپ کو مرجعیت کا جو نیٹ ورک ہے وہ کلا وغیرہ کا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک یہ کہ مرجع کے فتاوے آپ تک پہنچائے جائیں، اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو حدیث پڑھنے یا روایات پڑھنے یا ان کو اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرجع کے مقلدین کو مقلد ہی رکھا جائے، یعنی جاہلوں کو جاہل ہی رکھا جائے، ان کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے کبھی آشنائی، ان کے احادیث منورہ سے کبھی آشنائی نہ ہو، یہ پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے اس نیٹ ورک کا کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں، آپ کے جو پیسے ہیں، وجوہات ہے، خمس زکوٰۃ ہے، ان کو آپ سے نچوڑ کے یہ کچھ وکلا خود کھا لیں اور کچھ بقیہ کو ادھر قوم اور نجف بھیج دیں اپنے مرجع کے لیے۔ اس کا ہدف یہی ہے۔ اسی طرح آپ اس میں جائے نا، اسماعیلیہ نیٹ ورک میں، اسماعیلیہ مذہب میں، اس میں بھی یہ نیٹ ورک ہے۔ آغا خان اوپر بیٹھا ہے، آغا خان کے وکلا ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ آغا خان کے وکلا کا کیا کام ہے کہ وہ آغا خان کے جو فرامین ہیں وہ اپنے اسماعیلیوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور اسماعیلیوں سے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر لے کے آغا خان کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے نیٹ ورک میں وہ خدمت بھی کرتے ہیں، اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ہاسپٹل بناؤ، ان کے لیے کلینکس بناؤ، اگر ان کے کوئی مسائل ان کو حل کرو، وہ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ ہمارے ہاں جو مرجعیت کا جو نیٹ ورک ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اصلاح یہ ہے اس کی کہ یہ نیٹ ورک اس لیے ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین، ان کے احادیث، ان کے روایات، ان کے حلال و حرام لوگوں تک پہنچایا جائے، نہ کہ مرجع کے فتوے۔ اوکے میرے بھائی؟ تھینک یو سر۔ ایک دوسرا میرا یہ بالکل آپ کا سوال مجھے کلیئر ہو گیا، مجھے ایک سوال جی اور ہے میرا جی اسی ہدف کے اندر۔ یہ دیکھیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تقلید کا جو نیٹ ورک ہے یہ اتحاد بین المسلمین کے بھی بہت پرچار کرتا ہے، ہوں تو یہ کیا کوئی، تو کیونکہ اس وجہ سے انہوں نے بہت سے وہ فتاوے کوئی ایسے بھی ضروری نہیں ہے، جاری اس کیے طرح ہیں۔ نہیں ہے۔ دیکھیں مرجعیت ابھی نہیں، میرا اکثر سوال نہیں، آپ سن لیں جواب، یہ آپ کا بات غلط ہے، درست نہیں ہے۔ یہ مراجع جو ہے نا، یہ میں دوسری بات کیونکہ کر رہا ہوں۔ آپ سن لیں، یہ مراجع اکثر یہ ایرانی سیاست کے تابع ہیں۔ ایرانی سیاست کی ابھی ان کی جو تشخیص ہے، ان کی جو مصلحت ہے وہ اس میں ہے کہ شیعہ کاز کو آگے نہ بڑھایا جائے اور عالم اسلام کی لیڈرشپ کا ادعا کیا جائے۔ خامنئی صاحب پورے عالم اسلام کا لیڈر ہونے کا ادعا کر رہے ہیں، اور وہ اپنے عمری بھائیوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ شیعہ کاز کو آگے بڑھائیں گے تو جماعت عمریہ ان سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مراجع کیونکہ سب کے سب وہ خامنئی کے لگام میں ہیں، ان کا لگام خامنئی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ اتحاد بین المسلمین کی پرچار کرتے ہیں۔ لیکن مراجع میں ایسے افراد ہیں جو ایرانی سیاست کے مخالف ہیں اور وہ اتحاد بین المسلمین کی بات نہیں کرتے، جیسے آیت اللہ وحید خراسانی صاحب ہیں، آیت اللہ سید صادق شیرازی صاحب ہیں۔ تو یہ آپ کی بات غلط ہے کہ سب مراجع اس طرح نہیں ہیں۔ بہت سارے مراجع ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ کاز کو آگے بڑھائیں گے، ہمیں جماعت عمریہ سے کام، ہمارا اصلی دشمن جماعت عمریہ اور نواصب ہیں۔
لیکن وہ ان کی آواز اور ان کی تاثیر اور ان کا اثر و رسوخ شیعوں میں اتنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ مذہب پہ بالکل جو حاوی فورس ہے ہر لحاظ سے وہ ایرانی حکومت ہے. جس طرح ایرانی حکومت چاہے گی اسی طرح آپ کے حوزے ناچیں گے, وہی گانے یہ گائیں گے, اور اسی کے ساز پہ, اسی کے سر پہ یہ اپنا ان کی تمام حرکات ہوں گی. تو فی الحال ایرانی حکومت یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کو گلے لگا دیں, پورے عالم اسلام کا لیڈر بن جائیں. وہ شیعہ کاز کو وہ اس مسئلے کے لیے, اپنی لیڈرشپ کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تھینک یو سر. یعنی میں اس سے یہ سمجھاؤں کہ ابھی فیوچر میں ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جب یہ جو مقلدین حضرات ہیں ان کو میدان جنگ میں بھی اتارا جائے گا. بالکل 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 اتارا, بہت دفعہ اتارا گیا, بہت دفعہ. ابھی جو ہے خامنئی نے افغانیوں کا کیا کام ہے بھائی؟ افغانیوں کا کیا کام ہے سوریہ میں لڑنے کے لیے, شام میں لڑنے کے لیے؟ اور اس نے کیونکہ ایرانی حکومت ایران میں بہت ان پاپولر ہے, اس کی پاپولیرٹی نہیں ہے, انہوں نے ایرانی نوجوانوں کو جنگ کے لیے نہیں بھیجا, جنگ کے لیے شام میں نہیں بھیجا بشار اسد کے لیے. کس کو بھیجا؟ افغانی نوجوانوں کو بھیجا, ان کو ٹریننگ دے کے ان کو. حالانکہ اسی وقت افغانستان میں طالبان شیعوں کو قتل کر رہے تھے, اور طالبان میں ایرانی حکومت افغانستان میں ایرانی حکومت طالبان کی حمایت کر رہے تھے, اور جو شیعوں کا قاتل ہے. اور یہی شیعہ نوجوان اس کے بجائے کہ افغانستان میں جا کر طالبان سے لڑیں, ان کو کہاں بھیجا؟ ان کو شام میں. شام میں افغانیوں کا کیا کام ہے یا پاکستانیوں کا کیا کام ہے؟ بشار اسد سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ حرم کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں. حرم کو کبھی خطرہ تھا ہی نہیں, حرم کو خطرہ نہیں تھا کبھی کہ یہ حرم کی دفاع کے لیے جا رہے ہیں. اس کو پیراہن عثمان بنا کے. بہرحال تھینک یو سر.